السلام علیکم، ویلکم بیک یوٹیوب مائی چینل کہانی خزانہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ آج پھر میں ایک بڑھیا سا واقعہ لے کے آیا، دل کو روشن کرنے والا۔ آج ہم بات کریں گے جب اللہ نے فرعون کو تباہ کیا تو شروع کرتے ہیں فرعون کا گھمنڈ۔ مصر کا بادشاہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے محل، اس کی دولت، اس کی فوج، سب کچھ بہت بڑا تھا۔ اس کا دل ظلم اور گھمنڈ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا، انہیں غلام بنا کر رکھتا۔ نمبر 2، اللہ کا پیغام موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ ایک ہے، بنی اسرائیل کو یاد کرو، ظلم چھوڑ دو۔ فرعون نے ہنس پڑا، اگر تیرا رب سچا ہے تو کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتا؟ اس کے بعد اللہ کی نشانیاں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لاٹھی پھینکا، وہ اصلی اجگر بن گئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا اور چمکنے لگا۔ فرعون نے اسے جادو کہا اور جادوگروں کو بلایا۔ جب جادوگروں کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جادوگروں کی رسیاں نکل لی اور جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے، وہ سب ایمان لے آئے۔ فرعون اور زیادہ ظالم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک عذاب فرعون اللہ والوں پہ کرنے لگا۔ اللہ نے فرعون پر کئی عذاب بھیجے، یہ سیلاب، میںڈکوں کی بھرمار، جوئیں، پانی کا خون بن جانا، فصلیں تباہ ہونا۔ فرعون کہتا اگر عذاب ہٹ گیا تو میں مان لوں گا، لیکن عذاب ہٹتے ہی وہ پھر انکار کر دیتا۔ آخری موقع، ہجرت۔ آخر کار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، رات میں میری قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنی فوج لے کر پیچھے کرنے لگا۔ سمندر کے سامنے امتحان، یہ سب سے بڑا امتحان تھا، اللہ کا کرشمہ اور فرعون کے گھمنڈ کا۔ تو جب سمندر کے آگے موسیٰ علیہ السلام بڑھے، آگے سمندر اور پیچھے فرعون کی فوج، لوگ گھبرا گئے۔ تو اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور پھر سمندر کا پھٹنا ہوا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، پانی دیوار بن گیا، بیچ میں سوکھی زمین پر راستہ بن گیا۔ یہ بنی اسرائیل سرکشت اور اچھے سے نکل گئے۔ فرعون کی تباہی اس کے بعد شروع ہوئی۔ فرعون اور اس کی فوج اسی راستے میں گھس گئی۔ جیسے ہی آخری آدمی اندر پہنچا، سمندر واپس مل گیا۔ فرعون ڈوبنے لگا، مرتے وقت چلایا، میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، جبکہ پہلے انکار کرتا ہے، پھر فرعون ڈوب گیا۔ اس کے بعد لاش کا بچنا، اللہ نے فرعون کی لاش کو بچا لیا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں۔ ظالم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش دنیا کے لیے سبق ہے۔ اس واقعے سے یہ ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ گھمنڈ انسان کو تباہی تک لے جاتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آخری وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ صبر اور یقین رکھنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ اور جو سب سے پاورفل اچھی لائن ہے اس واقعے کی یہ ہے کہ جو خود کو خدا سمجھے، اللہ اسے پانی میں ڈبو دیتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ تب تک کے لیے شب بخیر، پھر ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔